جن بچوں کی طرف میں ٹوپی نہیں، اگر گھر میں ٹوپیاں ہیں تو ٹوپیاں اور اگر رومال ہے تو رومال اور مطلب سنت سر پر اوڑھنا اور تلاوت قرآن پڑھنے اور سننے کی عادات میں کہ وہ سر پر اوڑھ کر بات اور یہی وجہ کہ ہم نے اپنے شعار کو بدل دیا، اپنی پہچان کو ہم نے چھوڑ دیا، تو آج دوسرے اپنی پہچان کو ہمیں اپنانے میں مجبور ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ راستوں پہ جاتے سر پہ ٹوپیاں نہیں دیتے، اگر کسی راستے سے کسی کا جنازہ جاتے ہیں تو فوراً اپنے جیب ٹوپیاں نکال کر ٹوپی پھوڑ کر جنازے کو گندہ دینے کے لیے دوڑ اور اس وقت کا عالم کے لوگوں کے پاس پیسے کی کمی مفلسی تھی، غریبی تھی، غربت، لیکن باوجود اس کے وہ اپنا شعار اپنی پہچان اپنے ساتھ لیے ہوئے گھومتے تھے۔ اور یہاں تک کہ لوگ جب دعوتوں میں جاتے جامعہ شریف ہو، بارگاہ شریف ہو، فاتحہ کوئی بھی دعوت کے لیے جب جاتے حتیٰ کہ شادیوں کی دعوتوں میں بھی جاتے وہ اپنے جیب میں ٹوپی اور رومال باندھ کے جاتے اور سروں پہ اوڑھ کر کھانے کے لیے بیٹھے۔ لیکن آج اتنا پرفتن دور ہے، ایک تو ہمیں آدائے اسلام دشمنان اسلام پہ عمل کرنے کے روز ہے، اور دوسرا ہماری قوم خوشی خوشی اسلام کو پامال کرنے میں لگی۔ تو معلوم کو پتہ یہ چلا کہ ان کی ہمت تو اب بڑی ہے، لیکن اس سے قبل، اس سے پہلے اسلام پر عمل کرنا ہم نے خود چھوڑا ہے۔ آج ایک بال کٹوانے کے لیے ہمارے بچوں کو بال کٹوانے کے لیے 100 روپے کی بھی کٹنگ ہوتی ہے، 200 کی بھی ہوتی ہے، 500 کی بھی ہوتی ہے، 1000 کی بھی ہوتی ہے، 5000 کی ہے۔ لیکن ایک رومال اور ٹوپی کی قیمت کتنی ہے بتائیے؟ 50، 20، 50، 100، 200 اتنا ہی نا۔ ٹوپیاں خریدی بھی ہوں گی، ملی بھی ہوگی، ہوں گی بھی گھر پہ، لیکن اس کا استعمال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں 100، 200، 500 والی کٹنگ جو لوگوں کو دکھانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو برا لگ رہا ہو، لیکن حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کڑوے گھونٹ ہمیشہ فائدے مند ہوتی ہے، کڑوے گھونٹ ہمیشہ فائدے مند ہوتی ہے۔ ابھی دیکھو یہاں پہ ایک نظر ڈال لو، ہو سکتا ہے اکثر یہاں پہ ہمارے دلیپ بھائی کے گھر کے افراد کو، ہمارا مقصد آپ کو، آپ کے کانوں کو خوش کرنا نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کو خوشحال بنانا ہے۔ اسلام درد یہی دیتا ہے
اسلام ایک لمحے کا لطف دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام دنیا اور آخرت کی زندگی کو لطف اندوز بنا دینے کا نام اسلام ہے۔ اسلام آپ کے ایک لمحے کی سلامتی نہیں چاہتا ہے، بلکہ اسلام آپ کو دائماً ابدا سلامتی چاہتا ہے۔ اسلام و مذہب تو یہاں پہ دیکھو بچوں کی آپ کٹنگوں کو دیکھو کس طرح سے، یہ کس نے کروائے؟ بچوں نے تو دیکھ کے کہا ہوگا، لیکن کروانے والے ماں باپ ہیں۔ کروانے والے کون ہیں؟ ماں باپ ہیں۔ تو یاد رکھیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ابھی اسلام کے فرائض واجبات ان پر فرض و واجب نہیں ہوئے، کیونکہ یہ بالغ نہیں ہیں، ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن ان کے والدین جو انہیں تربیت دے رہے ہیں، اگر وہ اچھی تربیت انہیں دیں گے، اچھے اخلاق انہیں دیں گے، اچھا پیرہن انہیں دیں گے، تو اس کا اجر و ثواب ان کے والدین کو ہی ملے گا، اور بچوں کو تو ملے گا ہی، لیکن ان کے والدین کو ضرور ملے گا۔ اور ان کے والدین انہیں جس طرح مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر، دوسروں کے طریقے کو سکھا رہے ہیں، تو اس کا عذاب اور اس کا گناہ بھی ان کے والدین کو ملنے والا ہے۔ تو والدین ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ خیر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ بآیات کلام اللہ، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت اعظم بمنی بے سر و سامان مددی، قبلہ دی مددی کعبہ ایمان مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کریں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اتباع مصطفیٰ پر رکھ ہمیں ثابت قدم، اتباع مصطفیٰ پر رکھ ہمیں ثابت قدم، شاہ قمر خالی رضائے مصطفیٰ کی واسطے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہم سبوں کو عید کی اس محفل میں آنے، بیٹھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس محفل بابرکت سے فیضیاب فرمائیں۔ یہ محفل پاک حضور سیدنا سرکار غوث اعظم اور رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار سیدنا غوث اعظم اور رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ وہ سلطان الاولیاء و شیخ المشائخ ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ مقام تاریخ میں جو مقام غوث اعظم کو ملا، پھر ان کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ ایسا مقام و مرتبہ حضور سیدنا سرکار غوث السمدانی پیر لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے
عطا فرمایا۔ ان کی پرہیزگاری، ان کا تقویٰ، ان کا عمل، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے مجاہدات کی مثال زمانے میں آج تک دیکھی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو تو آپ نے بہت ہی سنا ہوگا۔ اکثر ہم کرامات کو سنتے ہیں، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو ہم نے سماعت کیا ہے، اور ان کی عملی زندگی کو بھی ہم نے بہت کم سنا ہوگا۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوالوں، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درس، جو سبق دنیا کو دیا ہے، اگر اس کی زندگی کی بس ایک گوشے کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو معلوم و پتہ یہ چلے گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کرامتوں سے دین نہیں پھیلایا ہے، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخلاق کریمہ سے بھی دین کی دعوت دی، اپنے عمل سے بھی دین کی دعوت دی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی نیاز ہم کرتے ہیں، جن کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، اور جن کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، جن کے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اس چیزوں کو ایک سمت رکھیں اور دوسری سمت ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، تو معلوم و پتہ یہ چلے گا کہ ہم اس دعوے میں بالکل نامکمل ہیں اور کامیاب نہیں ہیں۔ یوں کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپنے سے ہی امت کو درس دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا۔ مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تعلیم کی خاطر اپنے گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو والدہ نے، میری طرف توجہ کریں، آپ لوگ میری طرف دیکھیں، ایک طرح درشی پڑھی جی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو ان کی والدہ نے انہیں نصیحت فرمائی۔ اب یہاں پہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، یہ مت سوچیے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں، اور میری آواز اب گھر کے اندر خواتین کو بھی پہنچ رہی ہے تو وہ بھی سنیں، جو لوگ باہر ہیں اگر ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ بھی توجہ فرمائیں۔ والدہ نے نصیحت فرمائی کہ سفر کے خرچ کے لیے انہوں نے 40 دینار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں انہوں نے سل دی۔ نصیحت یہ فرمائی، بیٹا معاملہ کچھ بھی ہو، حالات کہتے ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی جھوٹ نہ کہنا، کبھی جھوٹ نہ کہنا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا عالم، آپ تعلیم کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ماں نے یہ نصیحت کی، کچھ بھی ہو جائے بیٹا جھوٹ نہ کہنا۔ دوران سفر ڈاکوؤں کے لشکر نے ڈاکہ ڈالا، حملہ کر دیا، لشکر کو لوٹنے لگے۔ تو جب وہ لشکر کو لوٹنے کے لیے ڈاکو ایک ایک کے پاس جاتی، ان کے سامان کو چھینتے ہوئے چلے جاتی، تو ایک ڈاکو غوث اعظم کے پاس پہنچا۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اس نے پوچھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکو نے کہا کہ اتنی چھوٹی بچی کے پاس 40 دینار، اور جو 40 دینار اس وقت کے تھے وہ بہت بڑے تھے، جو کہ وہ دینار جو ہوتے تھے وہ سونے کے بنا ہوا ہوتے، وہ سونے کے ہوتے تھے۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ مذاق اس سے کر رہا ہوگا، یہ کہ وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا ڈاکو آتا ہے، پوچھتا ہے کہ بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو
ڈاکوؤں کا سردار کے پاس وہ ڈاکو کہتا ہے کہ بڑا بچہ ہے، اس سے میں نے جب پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار بچے کے پاس آتا ہے، حضور غوث اعظم کے پاس آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے بیٹا یہ بتا کہ تیرے پاس یقیناً 40 دینار ہیں؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے آستین کے نیچے میری بغل کے پاس میری آستین میں سلا ہوا ہے۔ تو جب کھول کر دیکھا جاتا ہے تو حقیقتاً وہاں پہ 40 دینار موجود ہوتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم سے وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ یہ اتنا اس طرح چھپے ہوئے تھے کہ تیرے بتانے تک کسی کو پتہ نہ چلتا اور تیرے کہنے پر بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، پھر تو نے یہ کیوں بتا دیا کہ تیرا یہ راز تو نے کیوں کھولا، کہ ظاہر کیوں کر دیا کہ تیرے پاس 40 دینار ہیں؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، یہ 40 دینار دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ بیٹا معاملہ کچھ بھی ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم جھوٹ نہ کہنا۔ تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں ان 40 دینار کے لیے میری بات سے میری ماں سے کیا ہوا وعدہ میں کیسے توڑ سکتا تھا؟ تو مجھے گوارا اس بات کا تھا کہ 40 دینار چلے جائیں، یہ مجھے گوارا تھا، لیکن اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درس دیا امت کو کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑ سکتا، اور جھوٹ کچھ بھی ہو جائیں کہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ تو معلوم و پتہ یہ چلا ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں یہ خشیت تاری ہوئی کہ یہ بچہ جب اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا ہے، لیکن ہم نے تو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، تو اسی وقت وہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں پہ وہ توبہ کرتا ہے اور سب کے سب چوری اور ڈاکے سے توبہ کرتے ہیں اور داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ تو سب کے سب توبہ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیواروں معلوم و پتہ یہ چلا کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس غوث کو ہم مانتے ہیں، جس غوث کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، جس غوث اعظم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ غوث اعظم بچپنے کے عالم میں ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ کہنا۔ لیکن بتاؤ کیا ہم اس معاملے میں ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں؟ جانتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ پر جھوٹوں کی لعنت ہے۔ لیکن ہم نے اپنے رب کے حکم کو ٹال دیا، لیکن غوث اعظم نے اپنے ماں کے حکم کو بھی نہیں ٹالا۔ تو اب اندازہ لگاؤ کون ایسا بچہ ہے، کون سا ایسا نوجوان ہے، کون سا ایسا مرد ہے، ہم بچپنے سے لے کے بڑھاپے کے عمر تک پہنچ جاتے ہیں، ہماری صبح ہوتی ہے تو جھوٹ سے ہوتی ہے، ہمارا دن گزرتا ہے تو جھوٹ سے گزرتا ہے، ہماری شب ہوتی ہے تو جھوٹ پہ گزرتی ہے، ہم کماتے ہیں تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تعلیم کا معاملہ ہو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، گھر بنانے کا معاملہ ہو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو بتاؤ کیا غوث اعظم کا چاہنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کا ماننے والا والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی غوث اعظم کا ماننے والا والدین کی فرمانبرداری تو بات کی دور ہے، جھوٹ سے بچے یہ تو بات کی دور ہے، لیکن غوث اعظم کا چاہنے والا غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کا عالم یہ ہے کہ اس کی صبح ہوتی ہے تو سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے، اس کا دن گزرتا ہے تو کھیلوں کے میدان میں گزرتا ہے، اس کی شام ہوتی ہے تو موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ اور غوث اعظم کی چاہنے والیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے سرکاری غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور بہت پریشان ہوں، مفلسی کا عالم ہے، رزق میں برکتیں نہیں ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم سے وہ مدد طلب کرتا ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں، مجھ پر نگاہ کرم کر دی، دعا تعریف کر دیجیے کہ میری مفلسی و مجبوری دور ہو جائے، میری تنگ دستی دور ہو جائے، میرے مال میں برکت ہو جائے۔ سرکاری غوث اعظم اس شخص سے پوچھتے ہیں اے شخص یہ بتا کہ تیرا گھر کہاں پر ہے؟ تو سرکاری غوث اعظم سے وہ شخص عرض کرتا ہے کہ میرا گھر فلاں چوراہے پر ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دینا، گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دینا۔ تو حضور غوث اعظم کے اس جواب سے وہ شخص ششپنج میں ہو جاتا ہے، میں نے تو دعا تعویذ کے لیے کہا تھا، لیکن حضور غوث پاک تو پردہ لگانے کے
کی تاکید فرما رہے ہیں. وہ شخص جاتا ہے, حضور غوث اعظم کا حکم تھا, ٹالتا نہیں, بلکہ سرکار غوث اعظم کے حکم کے مطابق وہ اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دیتا ہے. کچھ دن گزرتے ہیں, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو سرکار غوث اعظم سے عرض کرتا ہے, حضور آپ نے مجھے گھر پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا, میں گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دیا. کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرے گھر میں برکتیں ہونے لگی, میرے رزق میں برکتیں ہونے لگی, میرے مال میں برکتیں ہونے لگی. حضور آپ نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی, کوئی تعویذ تو آپ نے نہیں بتائی تھی, آخر یہ راز کیا ہے کہ آپ نے پردے کا حکم فرمایا, گھر کے دروازے پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہا, میں نے پردہ ڈالا, برکتیں لوٹ آئی, رزق میں برکتیں ہو گئی, مال میں برکتیں ہو گئی, سکون و اطمینان واپس آ گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, اے شخص سن کہ تیرا گھر جس چوراہے پر ہے اور تیرے گھر کے دروازے پہ پردہ نہیں تھا, جب اس گھر کی تیرے گھر کے آگے تھی, جب کوئی بے نمازی گزرتا تھا تو اس بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر کے اندر پڑ جاتی تھی, تو اس گھر کے اندر بے نمازی کی نظر پڑنے کی وجہ سے اس گھر سے برکتیں اٹھ گئی تھی. اب جب کہ تو نے پردہ ڈال دیا ہے, تو غوث اعظم نے فرمایا کہ جب پردہ پڑ گیا ہے اب بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر پہ نہیں پڑتی ہے, تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دیا. تو جب سرکار غوث اعظم نے امت کو یہ درد دیا کہ ایک بے نمازی کی نظر جس گھر میں پڑ جائیں اس گھر میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, برکتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں, ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں, ہم پیر پیرا کے چاہنے والے ہیں, محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے نام لیوا ہیں, ان کی گیارہویں منانے والے ہیں, ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. جس گھر پہ پردہ نہ ہو, بے نمازی کی نظر پڑ جائے, اس گھر میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور جس گھر میں خود بے نمازی رہتا ہو تو بتاؤ اس گھر میں برکتیں کہاں سے ہوگی؟ اب جس گھر میں بے نمازی ہو تو اس گھر میں برکتیں نہیں ہوتی, اور جس گھر میں بے پردہ عورت رہتی ہو تو بتاؤ اس گھر میں برکتیں کہاں سے ہوگی؟ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو, محبت رسول کو اپنے دلوں میں پیدا کرو, تو یقین دارو کہ سرکار غوث اعظم کے نام کو لے کر صرف 11ویں کر کے کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ فائدہ تب ہوگا 11ویں سے بڑھ کر آپ 11ویں سے پہلے اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں سرکار غوث اعظم کی نقش و قدم پہ چلنے والا بناؤ. ہم غوث کے نقش و قدم پہ پوری طرح چل تو نہیں سکتے, لیکن یاد رکھو غوث اعظم کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے ہم نماز کی پابندی کریں, ہم بے نمازیوں کو ترک بے نمازی ہونا چھوڑ کر بلکہ نمازی بن جائیں, بے پردگی کو دور کر کے ہم پردے والی بن جائیں, اپنے گھر کی خواتین کو بھی پردے میں رکھیں, اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ سے سجا لیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, حرام غذا کو کمانا چھوڑ دیں, جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیں, دلوں میں خدا کا خوف پیدا کریں, سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کریں, تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہوگا کہ زمانے پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی, زمانے میں مسلم نوجوانوں کا بول بالا ہوگا, اسلام کا بھی بول بالا ہوگا, پرچم اسلام بھی بلند بالا ہوگا انشاءاللہ, بلند بالا ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ دارا لگانے سے فائدہ نہیں ہے, بلکہ پہلے غوث کے دامن کو تھامنے کی کوشش کرو, غوث کے دامن کو تھام. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سروں پہ ٹوپیاں اوڑھ لیتے, سروں پہ ٹوپیاں اوڑھ لیتے, ہے نہیں, بھول گئے ہوں گے, لیکن یہی ہے درس, یہی درس ہے. کیا آج میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, سب کے لیے درس ہے, میرے اپنے لیے, میرے خود کی ذات کے لیے, یہی تو چیز ہے. آج مسلم نوجوان ہر مقام پہ مار کھا رہا ہے. میں جس شہر سے آ رہا ہوں کہ حالات بھی آپ نے سنا ہوگا, دوسری کس قدر حالات ہے. وجہ کیا ہے؟ غلطی کسی کی نہیں ہے, مسلمانوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن وہ حاوی ہیں آج. وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, جب تم نیکی کی دعوت کو دینا چھوڑ دو گے, جب تم گناہوں سے روکنا چھوڑ دو گے, تو اللہ رب العزت تمہارے درمیان ایسے ایسے حکمرانوں کو مسلط فرمائے گا جو تم پر رحم نہ کریں گے, جو تمہاری بات کو نہیں مانیں گے, جو تمہاری بڑے بلائیں گے وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے, وہ تمہارے کسی کام کو نہیں پورا کریں گے. یہ مفہوم ہے حدیث شریف. تو آج نیکی کی دعوت دینا بند کر دیا, برائی کو روکنا چھوڑ دیا, جو ہمارا کیا جانا ہے, وہ کر رہا ہے, اس کی زندگی چاہیے, ہم اس کو کیوں رکھیں, چھوڑ دو جانے دو, ہمیں کیا لینا, ہمیں کیا لینا. آج یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کا یہ حال ہو گیا کہ وہاں جھگڑا ہو رہا ہے, وہاں کسی اپنے مومن کو ختم کر دیا گیا, ہمیں کیا لینا ہے. تو یہ کیوں ایسے کیوں ہوا؟
یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے آج اسلام کی محبت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر سے دین اسلام پہ عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ عز و جل وہی دور پھر لوٹ کے آئے گا جب ایک مسلمان کسی راستے سے گزرتا تھا تو کفار بھی گواہی دیتے تھے کہ دیکھو محمد عربی کے چاہنے والا جا رہا ہے۔ آج جب ایک مسلمان نوجوان راستے سے گزرتا ہے، جب تک کہ وہ خود ہو کے ہمیں سلام نہیں کرے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ مسلمان ہے، پتہ نہیں چلتا۔ وجہ ہم نے اپنے شعار کو بلا دیا، اپنی پہچان ہم نے بلا دی۔ جن لوگوں کی کوئی پہچان نہیں تھی، بت پرستی جن لوگوں کی پہچان تھی، آج انہوں نے اپنی پہچان بنا لی ہے۔ لیکن اسلام نے جس کو اپنی پہچان دی ہے، اپنا قرآن دیا ہے، اپنا سب اسلام نے محبتوں کا دائرہ اسلام نے دیا ہے، محمد عربی کی سنت اسلام نے ہمیں دی ہے، محمد عربی کی محبت ہمیں اسلام نے دی ہے، لیکن ہم نے اس شعار کو چھوڑ دیا، اس پہچان کو چھوڑ دیا، اس محبتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا، تو آج زمانے میں ہماری کوئی پہچان نہیں، آج زمانے میں کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یاد رکھو زمانے والوں کی ہمیں کیا پڑی، زمانے والوں سے مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج بھی وہ دن دور نہیں کہ تم رب کی فرامین پہ عمل کر لو، جو رب چاہتا ہے تم وہ کرو، پھر ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو، وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ لیکن شرط اتنی سی ہے تم غلام محمد عربی بن جاؤ، تم حقیقی معنوں میں غلام غوث اعظم بن جاؤ، حقیقی معنوں میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث اعظم نے امت کو درس دیا ہے۔ جب ہم کرامات سن کے تھوڑی دیر کے لیے واہ 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 حضرت نے اتنا اچھا بیان کیا، کیا بولی کیا بولی کیا بولی، تم نے سنا تو عمل کیوں نہیں کرتے، کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم نے اپنی 40 سالہ زندگی کو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کروائی۔ تو بتاؤ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک ہمارا وضو باقی رہتا ہے؟ کبھی ہم ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہوں؟ ہمیں تو خیال ہی نہیں رہتا۔ کیا ہماری ماں اور بہنوں کا یہ عالم ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتی ہو؟ آج کسی کی شادی کی محفل سجی ہوئی ہے، کوئی شاپنگ ہال میں جانا ہے، شاپنگ مال میں جانا ہے یا شادی ہال میں جانا ہے، تو اتنا سج دھج کے ہم نکلیں گے، اتنا سج دھج کے نکلیں گے۔ جب گھر پہ رہتے ہیں تو وہی سڑیلے لباس، نہ نماز کی پابندی، اور جب کسی کی شادی میں جانا ہے تو سج دھج کی۔ آخر یہ خوبصورتی، یہ حسن و جمال تم دکھاتے کس کو؟ تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن و جمال کا حقدار تمہارا شوہر ہے۔ کیا غوث اعظم نے یہ درس نہیں دیا ہے؟ صرف ایک گھر پہ پردہ لگانے کا حکم فرما کر سارا سمندر اس پوجے میں سرکار غوث اعظم نے بھر دیا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں نہیں فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنی گھروں میں ٹہلی رہو، بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی۔ تو سرکار غوث اعظم یہ فرمایا۔ آج بے پردگی کے ساتھ شاپنگ مالوں میں اپنے حسن کو دکھاتی بھی جانے والی ہے، شادی ہال میں بے پردگی ہو کر اپنے زر اور زیور کو دکھانے والی ہو۔ یاد رکھو تمہارے حسن و جمال کو دیکھنے کا حقدار تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کو تم راضی کرو گے، اس سے رب بھی خوش ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو شوہر، جو مرد جو گھر کا حاکم ہے، اللہ رب العزت نے مرد کو اپنے گھر کا حاکم بنایا، اور جو مرد اپنی عورت کی بے پردگی پر، بے حیائی پر راضی ہو، اس کو حدیث مبارکہ میں دیوس فرمایا ہے، اور دیوس کا مقام جہنم ہے، دیوس کا مقام جہنم ہے۔ تو آج اپنی خواتین، اپنی بیویوں، اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کی بے پردگی پہ راضی ہونے والوں شرم کرو، ایسی بے غیرتی والی زندگی سے بہتر ہے کہ موت۔ تو یہی وجہ ہے کہ تم نے پردے کی پابند اپنے گھر والوں کو نہیں بنایا۔ سو آج یہی وجہ ہے کہ کفار کے ساتھ ہماری بچیاں جا رہی اور ہمارے نوجوان بھی اتنے تو میں عرض یہ کر رہا تھا
ہمارے نوجوان بھی اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں، ان کی سوچیں اتنی پاک ہیں. اللہ اللہ، جب کوئی کفار اپنی بچی کو، اپنی قوم کی بیٹی کو لے کر چلا جائیں تو اس طرح ان کا خون دوڑتا ہے، اس طرح ان کے اندر جذبات پیدا ہوتے کہ جیسا کہ کوئی بھوکا شیر کسی کو حملہ کر کے کھا جائے. لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب تم غیروں کی بہو بیٹیوں پہ بد نظری ڈالتے ہو، جب ان پہ تم بری نظر ڈالتے ہو، ان کو تم گندی نگاہوں سے دیکھتے ہو، کیا تمہارے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اپنے گھر پہ بھی بہن ہے؟ کہ اسلام نے یہ درس نہیں دیا، رب نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ مسلمان مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے؟ قرآن یہ اعلان کرتا ہے. حضرت وہاں پہ آ جائیں. قرآن یہ اعلان فرماتا ہے کہ مومن مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. قرآن یہ فرماتا ہے. تو پہلے کے لوگوں نے کہا ہے نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تم جیسا کرو گے وہی. اور حدیث مبارکہ میں بھی تم جو بولو گے نا وہی تمہیں ملے گا. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے وہی تمہیں ملے گا. جو انسان دنیا کی کھیتی کو پسند کرے گا اسے اللہ دنیا میں سے کچھ دے دے گا، لیکن آخرت میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو انسان آخرت کی کھیتی کو پسند فرمائے گا تو رب فرماتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اور برکتیں دے دیں گے، اسے اور زیادہ دیں گے، اسے برکت ہی برکت ہوگی. یہ قرآن کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آپ کی بات ہے. تو یاد رکھو، تم جیسا کرو گے، تم جتنے پاک ہوگے تمہاری گھر کی بچیاں بھی اتنی پاک ہوگی. تمہارے اعمال جتنے اچھے ہوں گے تمہاری قوم بھی اتنی اچھی ہوگی. اب مثال کے طور پر برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے نا، وہی ٹپکتا ہے. آج آپ نوجوان ہیں، کسی کی شادیاں بھی ہو گئی ہوں گی، پھر آپ کی اولادیں بھی ہوں گی، آج نہیں ہوں گی تو کل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ بتاؤ، باپ جیسا ہوگا بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. باپ کے اندر جو تربیت ہوگی وہی تربیت بچوں میں بھی ہوگی. ماں باپ جس طرح عمل کریں گے، آج ماں باپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بچوں کو ساتھ میں لے کے ٹی وی میں سنیما اور ناچ گانے لگائے بیٹھیں گے، اور اسکول کے اینول پروگرام میں اپنے بچوں کو فلاں ڈانس دیکھو کہہ کے جب تم ڈانس کے لیے تیار کرو گے تو بتاؤ تمہارے بچے ناچنے اور گانے والے نچوڑے نہیں ہوں گے تو کیا اللہ کے ولی بنیں گے؟ کیا بنیں گے؟ تو یاد رکھو، اولاد کو جنت کا حقدار بنانا بھی والدین کی تربیت میں، اولاد کو جہنم کا حقدار بنانا بھی والدین کی تربیت میں. اور اولاد والدین کے لیے جہنم بھی بن سکتی ہے، اولاد والدین کے لیے جنت بھی بن سکتی ہے. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے. اب آپ فیصلہ آپ کریں. تو بس وقت کافی ہو رہا ہے، آگے ذکر کی مجلس بھی ہے.